بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برسے گا، ربیع الاول میں یہ سورت پڑھنا شروع کرو، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، ربیع الاول میں اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو اپنے گھر کی طرف کھینچ سکتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ سراسر نور، سراسر شفا ہے، سراسر برکت ہے۔ اور ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ جس کی فضاؤں میں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو رچی ہو، اس مہینے کی تیاری اس انداز میں کرنا کہ بندہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لے تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایسی ایک مختصر سی صورت ہے قرآن پاک میں جو بہت ہی آسان ہے، ہر بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، چاہے چلتے پھرتے ہوں یا بازار میں ہوں یا گھر کے کسی بھی کام میں مصروف ہوں۔ یہ سورت چند آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر رزق کو کھینچنے، برکت کو بڑھانے اور دل و دماغ کو سکون دینے کی طاقت ہے۔ جو بندہ ربیع الاول میں ہی اس سورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، دن میں 3 بار پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی 3 بار، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں کہ کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور اترتا ہے، برکت چھا جاتی ہے اور پریشانیاں، بیماریاں، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان پورے قرآن کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ کی رحمت اور نور ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آج ہی سے قرآن سے محبت کا آغاز کریں اور اس مختصر سورت کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ راحت اور وہ خوشیاں بھر دے گا جن کی آپ کو تلاش ہے، اور آپ کا گھر انشاءاللہ دولت، صحت، محبت اور برکت سے لبریز ہو جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کے ان مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جس میں سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو اہل ایمان کے دل خوشی، نور اور سکون سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ دراصل ایمان کو تازہ کرنے، اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمتوں کو سمیٹنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یاد کرنے اور اپنے گھروں کو قرآن اور ذکر کے نور سے منور کرنے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ کیونکہ جو ربیع الاول سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اس مہینے کی آمد کی خوشی میں درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق اور خوشی کی برکت سے اس کے دل کو، اس کے گھر کو اور اس کے نصیب کو منور فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ربیع الاول کا مہینہ محض تاریخوں کا مجموعہ نہیں بلکہ رحمتوں کا نزول ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی ذکر و اذکار شروع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں یہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے راضی ہوتا ہے، اس کے گھر کے کونے کونے سے نور برستا ہے، دولت، سکون، محبت اور رحمت اس گھر کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی برکت کو دل سے مانتا ہے اور اس مہینے سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کی خاص رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، ذکر کرنا، درود پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب ربیع الاول کی فضیلت پانے کا حصہ ہیں، اور جو شخص ان بابرکت دنوں میں ان کاموں کو انجام دے تو یقین جانیں وہ اللہ کے ان خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں جن پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ربیع الاول یہ وہ وقت ہے جب ہر مومن بندہ اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر لیتا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے اور اپنے اعمال کو نیکیوں سے سجا دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اگر درود و سلام پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے تو یہ دلوں کی صفائی کا، دعاؤں کی قبولیت کا اور رزق میں بے پناہ برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر ربیع الاول میں اسے پڑھنے کو معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر میں رزق ایسے کھول دیتے ہیں کہ وہ کبھی محتاج نہ دیکھے اور محتاجی نہ دیکھے، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو انسان کا مقدر بھی بدل دیتا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دوران اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور خاص طور پر وہ سورت پڑھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نور و برکت کی تعلیم دی ہے، تو اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اپنے نور کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کی ذات سراپا نور ہے
اور اس کے کلام یعنی قرآن مجید میں بھی وہ نور ہے جو مومن کے دل کو منور کرتا ہے، اس کی زندگی کو سکون بخشتا ہے اور اس کے گھر کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ اس بات پر زور دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں کی جائے تاکہ وہ اجڑے ہوئے مقبروں کی مانند نہ ہو جائیں۔ چنانچہ جب انسان خاص طور پر ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں قرآن پاک کی ایک مخصوص صورت کی تلاوت کو معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس گھر پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نور کا نزول صرف ظاہری روشنی تک محدود نہیں، بلکہ یہ نور انسان کے دل، دماغ، کردار اور گھر کے ہر گوشے کو منور کر دیتا ہے۔ گھروں میں سکون پیدا ہوتا ہے، دلوں سے نفرتیں مٹتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور قرب عطا فرماتا ہے۔ ربیع الاول میں جب کوئی شخص قرآن کی اس مخصوص صورت کو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے گھر کو نورانی چراغ سے منور کر دیتا ہے۔ جیسے اندھیروں میں چراغ جلتا ہے تو ہر شے روشن ہو جاتی ہے، ویسے ہی قرآن کی تلاوت سے دل و دماغ اور گھروں کے ماحول کو اللہ کا نور گھیر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں معمول کے طور پر جاری رکھی جائے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس بات کی واضح تعلیم ملتی ہے کہ قرآن کی تلاوت گھروں کو زندہ اور نورانی بناتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اجاڑ مکان کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ کے کلام کی تلاوت گھروں کو زندہ کرتی ہے اور ان میں نور اور رحمت کا نزول کرتی ہے۔ ربیع الاول چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی خاص اہمیت ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے گھروں کو اللہ کے نور سے بھرنے کے لیے قرآن مجید کی ان صورتوں کو کثرت سے پڑھیں جنہیں احادیث میں خاص فضائل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سورۃ الفاتحہ نمایاں ہے۔ احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہے کہ قرآن کی تلاوت انسان کے لیے نور اور برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس سے جتنا لے گا وہی اس کا حصہ ہوگا، لہٰذا قرآن سے روشنی اور علم حاصل کیا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اسے ہر آفت اور برائی سے بچا لیں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نہ پڑھنے والے کو جہنم کی طرف۔ ان تمام احادیث سے یہ بات روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں گھروں کو اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس بابرکت مہینے میں قرآن کی ایک مخصوص صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ کی رحمت، سکون اور برکت سے اس کا گھر اور دل منور ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل یعنی نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ کلمات اس لائق ہیں جو بھی انہیں سنے وہ اسے سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی تعلیم فرماتے اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی عظمت کے آگے سرنگوں نظر آتے ہیں اور ان کے قول و عمل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔
اللہ ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मिसाली नमूना बनाकर दुनिया में भेजा है और लोगों को ये हदायत दी कि ज़िंदगी के हर शोबा, हर दौर, हर हाल में इस नमूना के मुताबिक खुद भी बने और दूसरों को बनाने की फ़िक्र करें। लिहाजा आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो, दुनियावी या दीनी हो, जिस्मानी या कारोबारी परेशानी हो, आपकी औलाद के रिश्ते ना आने की परेशानी हो, मुलाजमत या कारोबार में नुकसान हो रहा हो, मुलाजमत ना मिल रही हो, इम्तिहानात में मुश्किलात का सामना हो, किसी भी किस्म की परेशानी जिसमें आप मुब्तला हों, जिसकी वजह से आप परेशान हों, तो आप इस मुख्तसर और आसान अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वजीफ़े का पूरा फ़ायदा हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, परवरदिगार आलम ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रसूल रहमत बनाकर भेजा। आयत में मज़कूरा लफ्ज़ आलमीन आलिम की जमा है, जिसमें सारी मखलूक़ात बशमूल इंसान, फरिश्ते, जन्नात, हैवान, नबातात, जमादात सभी दाखिल हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के लिए रहमत इस तौर पर है कि दुनिया में क़यामत तक अल्लाह ताला का ज़िक्र, तस्बीह और उसकी इबादत व बंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से कायम और आपकी तालीमात की बरकत से जारी और सारी है। यही वजह है कि जब ज़मीन पर कोई भी अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने आग जलाई तो परवाने और पतंगे आकर उसमें गिरने लगे। मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ कर खींचता हूँ और तुम उसमें छूट कर गिरते हो, यानी मेरे मना करने के बावजूद तुम अल्लाह की नाफरमानी, फिस्को फजूर का इर्तिकाब करके जहन्नम की आग में गिरने लगते हो, और आपकी रहमत इंसानों में मोमिन और काफिर दोनों के लिए आम है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तमास की गई कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकों के लिए बद्दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लोगों के दरमियान लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया हूँ, बल्कि मुझे रहमत बनाकर भेजा गया है। एक हदीस में आया है, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू ना होता तो मैं दुनिया को ना बनाता। एक हदीस कुदसी में फरमाया गया, ए मेरे नबी, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद ना होता, मैं आसमानों को भी पैदा ना करता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमतों में से एक नेमत है। नाज़रीन कराम, एक बुज़ुर्ग थे जिनके पास कुछ तुलबा भी रहते थे जो उनसे दीन का इल्म सीखते थे। चुनाचा दिन के मुख्तलिफ औक़ात में अवामुन्नास इस नाफ़े वजूद से मुस्तफ़ीद होने के लिए आते थे, अपनी हाजात के लिए दुआएं कराते थे। वो बुज़ुर्ग एक दिन अपने तुलबा के साथ मसनद पर बैठे थे। एक शख्स आया और उसने दरख्वास्त की, ए हुजूर, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह किए, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे गुनाह माफ़ कर दे। उन बुज़ुर्ग ने उसे नसीहत की कि इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह रोज़ाना कर लिया करे। वो शख्स चला गया। उसके बाद एक और शख्स आया और शिकायत की कि एक लंबे अरसे से हमारे यहाँ बारिशें नहीं हो रही, जिससे हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। आप दुआ कर दें कि अल्लाह पाक हम पर अपनी रहमत फरमाए और हमारी फसलें तबाह होने से बच जाएं और हमारी खुराक का बंदोबस्त हो जाए। आपने उस शख्स को भी इस्तग़फ़ार के वजीफ़े की तलकीन की। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि तीसरा शख्स आया तो उसने दुआ के लिए दरख्वास्त की कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे रिस्क में फरावानी अता करे और मेरी माली मुश्किलात को आसान करे। उन बुज़ुर्ग ने फिर वही कहा जो पहले दो लोगों को कहा था। ये सब माजरा बुज़ुर्ग के तुलबा भी देख रहे थे और हैरान थे कि इतने सवाली आए और उन्होंने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया, लेकिन हर बार उन बुज़ुर्ग ने एक ही जवाब दिया कि कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ो तो अल्लाह तुम्हारी मुश्किल हल कर देगा। उनमें से एक तालिब इल्म ने इस बारे में पूछ लिया कि ये क्या माजरा है कि हर सवाल करने पर आपने एक ही जवाब दिया कि कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो। तो उस पर बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताई, बल्कि जो कुरान करीम ने फरमाया है उसी का जिक्र किया है। अब इस्तग़फ़ार कौन सा करें? जो भी इस्तग़फ़ार आपको याद हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें। कोई भी इस्तग़फ़ार अगर आपको आता है तो आप इसका विर्द कर लिया करें। फिर देखें कि अल्लाह पाक आप पर आने वाली तमाम मुसीबतों, मुश्किलात, माली रिज़्क़ की तंगियों को कैसे आसानियों में बदल देता है। बल्कि किसी भी शख्स को कोई भी परेशानी और गम लाहक होता है तो इस्तग़फ़ार करने के बाद वो ये दुआ पढ़े, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने इस अमल में कौन सी सूरत और कौन से कलमात पढ़ने हैं कि जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला
گھر کا کونا کونا نور سے بھر دے گا، ہر طرف رحمتیں اور برکتیں نچھاور ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے خاص طور پر ربیع الاول میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا رات کو سوتے وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کی جو بھی حاجات ہوں، جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز ادا کر لینی ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح لے لینی ہے، اور سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی وہ صورت، وہ بابرکت، مختصر، آسان اور رزق میں برکت دینے والی صورت جو 7 آیات پر مشتمل ہے اور قرآن پاک کی ابتدائی صورت مبارکہ ہے، جسے صورت الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سراسر نور، سراسر شفا اور اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے، اور فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ صورت ایسی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور گھروں میں نور اور رحمت برسا دیتی ہے۔ سورۃ فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے، اور اس عرض کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ تو جو بندہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں سورۃ فاتحہ کو اپنے روز کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس صورت کو دل سے پڑھتا ہے، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے گھر سے محتاجی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں نور ہی نور پڑ جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے، بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھن اور زندگی کی تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔ اور یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نور اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول میں ایسا عمل کیا جائے جو اللہ کو پسند آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورۃ فاتحہ کو دن میں 3 مرتبہ خلوص سے پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ سورت ایک دعا ہے، سب سے بہترین دعا۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا تو اس سورت کو پڑھا کریں۔ یہ سورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت اور قبولیت ہے، آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے بہترین دعا ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ استغفار آپ مختصر سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی استغفر اللہ یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آخر میں دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا عمل کوئی عام نہیں، یہ سورت سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدلتی ہے اور مقدروں کو بھی۔ یہ عمل کرنے سے گھر کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے گا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ پر برسے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔